اور میں اب گزارش کرتی ہوں ڈاکٹر علی انصاری صاحب سے، سابق آئی اے ایس، فاؤنڈر وی سی کے ایم سی لینگویج یونیورسٹی، شاعر، ادیب، اتنی بہت ساری خوبیاں سر. بس میں ایک شعر سے آپ کو بلانا چاہوں گی. میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. انیس انصاری صاحب. محترم جناب صدر پروفیسر شارب الدولوی صاحب، معزز شہ نشین، معزز خواتین و حضرات، یہ میرے لیے بے حد سعادت کا مقام ہے کہ آج کیفی اعظمی صاحب کے یوم وفات کے موقع پر جو تعزیتی تقریب منعقد کی ہے اس میں مجھے شامل ہونے کا موقع دیا گیا ہے. میں اس کے لیے شارب الدولوی صاحب اور خاص طور سے سعید مہدی اور ان کی ٹیم کو تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی صحیح قدم اٹھایا ہے کہ خراج عقیدت کے اس پروگرام کو آپ نے منعقد کیا ہے اور اتنے اچھے اچھے لوگ شہر سے اور باہر سے بھی آئے ہیں. میں نے سب سے پہلے کیفی صاحب کو نوٹس کیا بہت چھوٹے بچے کے حیثیت سے. میرا وطن بندکی ہے، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے فتح پور میں، کانپور کے قریب. اس میں بقرعید کے دوسرے اور تیسری رات میں ایک عرس ہوتا ہے. ہمارے گھر کے سامنے ایک میدان ہے جس میں حضرت حب علی شاہ کی مزار ہے، تو ان کی عقیدت میں وہ عرس ہوتا ہے. ہم لوگوں کا خاندان و محلے والے سب اس میں لگے رہتے ہیں اس کام میں. اور تیسرے دن پھر دن میں دوپہر کے عرس کے بعد وہ تقریب ختم ہوتی ہے. اس میں ایک بہت اچھے قوال آئے تھے، انہوں نے یہ غزل سنائی، زندگی میں کسی کے اتنا بھی زندگی میں کسی کے خلل پڑے، پوچھے ہنسنے سے ہو سکون نہ رونے سے کل پڑے. تو بہت اچھی غزل لگی تھی. میں نے اس سے پوچھا قوال سے، ہمارے گھر کے چھوٹے سے حصے میں وہ ٹھہرے تھے، کہ کسی غزل ہے، تو انہوں نے بتایا کہ کیفی اعظمی صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی ہے. سب سے پہلے لیکن میں نے ان کو دیکھا تھا علی گڑھ میں طالب علم تھا وہاں LLB کا، 1965-66 کی بات ہے. اور وہاں ابھی بھی روایت ہے شاید کہ وہاں کی جو اسٹوڈنٹ یونین ہے وہ ایک مشاعرہ بہت بڑا کرتی ہے کانویکیشن کے دوسرے دن، اور اونچا اسٹیج بنتا ہے اور ہم لوگ سب اسٹوڈنٹ کے حصے سے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ان کو سن رہے ہیں. اس قدر وجیح شخصیت مجھے لگے تھے اس وقت بھی، 1965 کی بات ہے. تمبا پہنے ہوئے، سفید کرتا، اس پر جیکٹ، بڑے بڑے بال جو بار بار جھٹکتے تھے وہ. اور اس وقت اتنے فربا نہیں ہوئے تھے، بہت سلم تھے لیکن لمبے بہت لگتے تھے. وہ بہت ہی یادگار مشاعرہ تھا. بہت اچھے مشاعرے علی گڑھ والے کرتے تھے. اس میں فراق گورکھپوری صاحب، علی سردار جعفری صاحب، ایک روش صدیقی صاحب بہت مشہور شاعر ہوتے تھے، بڑے پاپولر، اور بہت سے لوگ، یہ سب لوگ تھے. تو ان کی جو آواز تھی جب انہوں نے شروع کیا اپنی نظم کو، ربڑ کے کھلونے ربڑ کے وزیر، ایک بلینک ورس میں نظم ہے لیکن بہت اچھی سی نظم ہے، وہ سنایا تو ایک بالکل ماحول جیسے مشاعرے کا بدل گیا. وہاں اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے لوگ بہت شرارتیں کرتے ہیں شاعروں سے، تو اس ماحول میں انہوں نے جب سنانا شروع کیا تو ایک دم سناٹا ہو گیا. بڑی اچھی سی سیاسی سی نظم تھی، طنز تھا اس میں. لیکن اس دن ہماری ان سے ملاقات نہیں تھی، بہت اس وقت انسگنیفیکنٹ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے تھا. میری پہلی ملاقات 1977 یا 77-79 کے بیچ میں، جب نہیں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے پہلے جب شبانہ اعظمی کی فلم جو شام بینگل نے یہاں پر شوٹ کی تھی ملیح آباد میں، 77-79 کا وقت ہے، جنون. اس جنون میں شبانہ اعظمی کا بھی ایک کردار تھا اور کیفی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، کلارک صاحب میں اس وقت ٹھہرے ہوئے تھے. تو میں ان سے ملنے گیا تو کاؤنٹر پہ میں پوچھ رہا تھا ریسیپشن والے سے کہ کیفی صاحب ہے، تو پتہ چلا کہ اچھی سی بڑی اسمارٹ سی لڑکی آ کے کھڑی ہو گئی. دیکھا وہ شبانہ اعظمی، میں اس وقت ان کو جانتا نہیں تھا. شی آسکڈ فار دکی، اور میں نے پوچھا کیفی صاحب سے ملاقات کرنی، تو خیر انہوں نے بلا لیا. یہ میری پہلی ملاقات تھی. مجھ پر بہت مہربان تھے، لیکن ان مہربانیوں میں
کافی دخل اطہر نبی صاحب کے وسیلے کا تھا. انہوں نے تقریباً جتنے پروگرام بڑے اس زمانے میں کیے اس میں کیفی صاحب کو ضرور بلایا جاتا تھا اور مجھے یہ سعادت تھی کہ مجھے سلام کرنے کا موقع مل جاتا تھا. ایسی ایک تقریب میں وہ آئی تھنک میرا بھائی مارگ میں ٹھہرے تھے یا وی آئی پی گیسٹ ہاؤس میں بھول رہا ہوں, میرا بھائی مارگ میں شاید رہے ہوں گے. تو وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے, میں بیٹھا ہوں سن رہا ہوں, ایک دو اور لوگ ہیں جاننے والے. علی سردار جعفری صاحب تشریف لاتے ہیں, وہ بھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے. تو کیفی صاحب نے بس ایک دو باتیں کہ کہنے لگا تھا میں نماز پڑھ لوں. تو ان کو علی سردار جعفری کو شاید حیرت ہوئی, کہنے نماز یہ کب سے شروع کر دی؟ اور کہا نہیں میں پڑھنے لگا ہوں. تو یہ ان کا ایک وقت تھا جب نمازیں انہوں نے شروع کی تھی. ان سے میرا جو سلسلہ ہوا ہے وہ سرکار کے کارندے کی حیثیت سے بہت ہوا. جیسے مجمع کا ذکر آیا تو ان کی عادت ہو گئی تھی جب کبھی ان سے ملنے جاتے تھے لکھنؤ میں تو ہمیشہ پوچھتے تھے آج کل کس محکمے میں. تو جیسے میں نے کہا میں بجلی ڈپارٹمنٹ پرنسپل سیکرٹری. تو آپ بتائیے مجمع میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں پوچھتا تھا بتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہیں کچھ وہاں ٹرانسفارمر والا لگوا دیے. ٹھیک ہے لگوا دیں گے. چک بندی میں رہا میں بہت دن, چک بندی کے ان کے بڑے مسائل تھے تو ہمیشہ چک بندی کے مسائل بتاتے تھے. وہ غزل جو اس زمانے کی کیسی ہوئی ہے چک بندی کہ ہماری قبر کسی اور کی مزار میں ہے. مجھے ایک ملاقات اور ان کی یاد ہے کانپور میں. میں ایڈمنسٹریٹر تھا نگر مہاپالکا اور کانپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا وائس چیئرمین. اس وقت وہاں تشریف لے گئے تھے اور سراج حسین IAS جو ہے اس وقت کانپور میں یو پی فائنینشیل کارپوریشن کے شاید MD تھے یا UP SIDC میں. انہوں نے اپنے گھر میں ایک ڈنر کیا, اس میں مجھے بھی جاننے کا موقع ملا. انہوں نے بہت اچھے اچھے شعر سنائے, تمام لطیفے, اور یہ چک بندی کا ذکر انہوں نے وہاں بھی اٹھایا کہ چک بندی بہت خراب ہو رہی ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. ایک اور مجھے ملاقات ان کی یاد ہے. ایک بار میں حاضر ہوا, کسی گیسٹ ہاؤس ہی میں تھے وہ شاید VIP میں. تو کہنے لگے انصاری صاحب آپ کے نام کے کوئی صاحب پاکستان میں بھی ہے کیا جو لکھتے ہو؟ میں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ ہندوستان میں انیس انصاری ہے. تو کہنے لگے نہیں, میں نے ارتقا میں ایک ڈرامہ پڑھا ہے اور اس میں انیس انصاری لکھا ہے رائٹر کے حیثیت سے. ارتقا ایک سیمائی پیپر تھا بہت اچھا, جس کو محمد علی صدیقی صاحب کراچی والے وہ اس کے مدیر تھے, شاید فاؤنڈر بھی. اس میں انہوں نے چیتل کتھا, میں نے ایک اس زمانے میں پہلا ڈرامہ لکھا تھا جو شائع کیا تھا, اور اس چیتل کتھا میں بہت زیادہ طنز تھا. وہ پولیٹیکل ٹائپ کا تھا جس میں جمہوریت ہندوستان میں کیسے خراب ہوئی ہے اس کو پر اشارے تھے. اس زمانے میں راجیو گاندھی جی اور اس طرح کے لوگ حکومت میں سب پارٹی میں بھی ہوتے تھے, بڑا طنز تھا اس میں. تو کہنے لگے کہ وہ آپ اجازت دیں تو میں اس کو ابٹا کی طرف سے اسٹیج کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے تو تصور بھی نہیں تھا کہ اتنا اچھا ہے. میں نے پہلی کوشش کی تھی, شاید آخری کوشش تھی. میں نے کہا میں اس کو ضرور کرنا چاہتا ہوں, کبھی ہو نہیں پایا. اب میں راکیش صاحب سے گزارش کروں گا کہ کسی وقت اس پہ نظر ڈال لیں. وہ پہلی کوشش تھی, اس میں ڈائلاگ بہت لمبے لمبے ہیں. تو اس کو ہم نے یہ IAS آفیسر ایسوسیشن کے سالانہ جلسے میں اسٹیج کیا گورنر ہاؤس میں. گورنر ہاؤس میں جو جس دن ہم لوگوں کا سروس ڈنر ہوتا ہے اس کے بعد ایک اچھا سا کلچرل فنکشن ہوتا ہے. ہم لوگ بھی جاتے ہیں, میں بہت زمانے سے اس میں انوالو تھا, شاعری کے وسیلے سے, گانے کے وسیلے سے. تو وہ ہم نے اسٹیج کیا. اب ہم نے کبھی اسٹیج کیا نہیں تھا, ڈائریکشن ہماری تھی. کئی اس میں IAS کے اور پروموٹیڈ افسر سب تھے. ایک مرشا جی بھی تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہاں پر شروع ہوا تو چونکہ بہت ہی کچا ڈرامہ تھا, یعنی فنڈ کے حساب سے, آرٹ کے حساب سے کوئی بہت اچھا نہیں تھا, آئیڈیاز اچھے تھے. تو جب شروع ہوا تو لوگوں کو بوریت ہوئی. تو مرحوم بی سنہا ایک موٹے موٹے IAS افسر تھے, انہوں نے سب سے پہلے نعرے لگانے شروع کیے, اسٹیج کو خراب کرنے کی کوشش کی. مذاق ہوتا ہے بہت زیادہ, وہاں لیگ پولنگ بہت ہوتی ہے. انہوں نے خوب الٹے سیدھے کمنٹ کیے. خیر وہ ہمارا جو ڈرامہ ہے وہ وہاں ڈوب گیا, شورغل میں ہونے نہیں پایا. ہم لوگوں نے لیکن کسی صورت سے بس ڈٹے رہنے والا عزم دیکھا کہ ہر صورت سے ہمیں کہنا ہے اور کرنا ہے, اس کو کیا. دیکھیے گا کبھی اگر یہاں پر ایک ٹیم ہے منی دیوی اور ان کے میاں والی, انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کو اسٹیج کر کے دیکھیں گے. ہماری ناکامی کی وجہ سے ہم ڈھونڈ نہیں پائے اس کو, ارتقا کو اس کو کرتے ہیں. کیفی صاحب کی قوت ارادی پر کمنٹ کرنا ضروری ہے. غریب خانے پر 2-4 بار انہوں نے کھانے پہ وقت دیا, تشریف لائے.
ہم اس وقت 12 راج بھون کالونی میں فرسٹ منزل پہ پہلے اسٹور اس میں رہتے تھے فلور میں، تو چڑھنا پڑتا تھا. اس وقت تک ان کو فالج ہو چکا تھا، وہ چھڑی لے کے چلتے تھے اور اکثر لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے کہ سہارا دیتے رہے. مجھے ابھی تک یاد ہے وہ منظر کہ جب وہ چل رہے تھے تو ہمیں سے کسی نے آگے بڑھ کے کوشش کی کہ ان کو ہاتھ ان کا تھام لے، تو انہوں نے آلموسٹ جھڑک دیا، ایسے جو کیا اور ایک ہاتھ سے زینہ اور دوسرے ہاتھ سے ان کی چھڑی، اور پورا زینہ انہوں نے خود چڑھا. میں بس اپنی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں بات کہ کیفی صاحب نہ صرف بہت اچھے شاعر تھے، نہ صرف یہ کہ ان کے دل میں غریبوں کے لیے بہت بڑا جذبہ تھا کہ ان کی ترقی ہو، ملک کے سیکولر فیبرک کو بچانے کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. بھیونڈی سے لے کر جلگاؤں پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے دورے کیے. یہ ساری قربانیاں ایسے وقت میں کی جب ہوا بہت زیادہ مخالف نہیں تھی، لیکن اب حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اب ان سے بھی زیادہ قوت ارادی، ان سے بھی زیادہ جوش، ان سے بھی زیادہ فائر کی ضرورت پڑے گی جب ہم لوگ ان کے کام کو آگے بڑھا سکیں گے. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک کانسٹیٹیوشن ہمارا بچا ہوا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تب تک چاہے جتنی چھوٹی موٹی ہوائیں یا گرم ہوائیں آتی رہیں ان کو ہم لوگ نظر انداز کرتے تھے. ضرورت اس بات کی ہم لوگ عمل کریں. ہم لوگ بہت زیادہ اس طرح سے کیفی صاحب تک جیسے وقت دیتے تھے وہ ہم لوگ دے نہیں پائے. ہم لوگ مشاعروں میں، کبھی سمیلنوں میں، سیمینارز میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرنا چاہیے، لیکن فیلڈ لیول پہ جو کام ہوتا ہے جس کا راکیش جی نے اشارہ کیا کیسے انہوں نے مارچ کیا، اس کی بڑی ضرورت ہے. اگر ہم لوگ ابھی بھی غریبوں کے محلوں میں جائیں اور کام کریں تو مجھے لگتا ہے کہ جو گرم ہوائیں اس وقت چل رہی ہیں ان میں کمی لائی جا سکتی ہے اور ہم اپنے ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جناب صدر بڑا وقت آپ سے لیا ہے اور آپ نے بہت صبر سے ہماری باتیں سنی، اس کے لیے شکریہ بہت. تھینک یو ویری مچ.